ملک میں معاشی بحران سنگین ہونے لگا۔ کیا سندھ کا نیا بلدیاتی ترمیمی قانون نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے؟ پوچھیں گے سربراہ پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال سے اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہر جمہوری حکومت بلدیاتی انتخابات سے خوف زدہ رہتی ہے اور اختیار نچلی سطح پر عوام کے منتخب نمائندوں کو دینے سے گریز کرتی ہے۔ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے ڈیموکریسی ایٹ بیسٹ ٹرپل ڈیموکریسی ہے، یہ بھرپور جمہوریت ہے ہی نہیں، کیونکہ دنیا بھر میں بااختیار بلدیاتی اداروں کے بغیر جمہوریت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مگر ہمارے ہاں ہر حکومت پہلے تو بلدیاتی اداروں کے الیکشنز کرانے سے ہی پرہیز کرتی ہے۔ اگر مجبوراً ایسا کرنا پڑ بھی جائے تو بلدیاتی نمائندوں کو بالکل بے اختیار بنا دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ اب پیپلز پارٹی نے سندھ میں کیا ہے۔ صوبے میں نئے بلدیاتی ترمیمی نظام کا بل سندھ اسمبلی سے چند روز قبل منظور ہو چکا، مگر یہ نیا نظام نافذ ہونے سے قبل یعنی ابھی نافذ نہیں ہوا، متنازع پہلے بن چکا ہے۔ نئے قانون کے تحت صوبے میں بلدیاتی نظام کی پوری شکل کو ہی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس بل کے تحت بلدیاتی اداروں کو بالکل بے اختیار بنا دیا گیا ہے اور ان کی ذمہ داریاں بھی حکومت سندھ نے اپنے ہی ذمے لے لی ہیں۔ کراچی کی شہری حکومت سے تعلیم اور صحت کے شعبے مکمل طور پر واپس لے لیے گئے ہیں۔ کراچی کی تمام سیاسی جماعتیں اس پر احتجاج کر رہی ہیں۔ پاک سرزمین پارٹی نے کراچی کے بلدیاتی اداروں کے اختیارات کم کرنے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے اس قانون کو سندھ ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا ہے اور عدالت سے اسے آئین کے خلاف قرار دیتے ہوئے کل عدم قرار دینے کی درخواست کی ہے۔ مصطفیٰ کمال نے اس قانون پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ کراچی کے نوجوانوں کو دہشت گرد بننے پر مجبور کر رہی ہے۔ لیٹس واچ مصطفیٰ کمال۔ اور کل تو حد ہو گئی ہے، یہ شہر کے سارے ادارے انہوں نے چھین لیے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ تو آج کا یہ مظاہرہ صرف ٹریلر ہے کہ ہم ابھی فٹ پاتھوں پہ کھڑے ہوئے، ہم سڑکوں پر آئیں گے، اور ہم یہ اس حکومت کی شان و شوکت کو نیست و نابود کریں گے۔ اسے ہم اپنے منطقی انجام تک بھیج کر ہم دم لیں گے۔ اب ہمیں کراچی والوں کو ایک ایک کر کے خاموشی سے اس طرح نہیں مرنا، اب ہم نے مرنے کی تیاری کر لی ہے، لیکن مرنے سے پہلے ماریں گے ان کو، پھر ہم ہر حال میں ماریں گے۔ جبکہ وفاقی حکومت کی جانب سے وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے بھی اس بل کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اسے کراچی کے ساتھ ظلم قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیٹس واچ اسد عمر۔ کراچی کے عوام جس کو منتخب کر کے لے کے آئیں گے، اس قانون کے مطابق نہ وہ ان کو ٹرانسپورٹ دے سکتا ہے، نہ وہ ان کو صحت دے سکتا ہے، نہ ان کو تعلیم دے سکتا ہے، نہ ان کو پانی دے سکتا ہے، نہ ان کو صاف ماحول دے سکتا ہے، نہ ان کو نوکریاں دے سکتا ہے۔ اس نظام کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ جبکہ ایم کیو ایم نے اس نئے قانون کے خلاف سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا۔ انہیں بھی دیکھیے۔ ہماری 70 سال میں پاکستان کی تاریخ کی گواہی کہ جو سندھو دیش اور اس کے خواب کے درمیان سب سے مضبوط دیوار ہے، آپ اس دیوار کو ڈھانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں سے نکل کر سڑکوں پہ بسیرا شروع کر دیتے ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 140 سے یہ کہتا ہے کہ ایک ایسی بلدیاتی حکومت جس کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دیا جائے۔ یہ بل ہے کیا؟ ایک نگاہ سندھ کے نئے بلدیاتی ترمیمی قانون پر ڈالتے ہیں۔ کراچی، حیدرآباد سمیت سندھ کے بڑے شہروں میں ٹاؤن اور کارپوریشن سسٹم ہوگا۔ کراچی سے ڈسٹرکٹ کاؤنسل کو ختم کر دیا گیا، اس کی جگہ ٹاؤن میونسپل ہوگی۔ یونین کمیٹیز کے وائس چیئرمین ٹاؤن میونسپل کاؤنسل کے رکن ہوں گے۔ ٹاؤن میونسپل کاؤنسل کے ارکان میں سے میئر اور ڈیپٹی میئر کا انتخاب ہوگا۔ میئر اور ڈیپٹی میئر کا انتخاب شو آف ہینڈ کے بجائے خفیہ رائے شماری کے ذریعے کیا جائے گا۔ بلدیاتی نمائندوں کی مدت 4 سال ہوگی۔ پیدائش و اموات کے اندراج کا شعبہ بلدیاتی اداروں سے واپس لے لیا
گیا ہے۔ پیدائش اور اموات کے رجسٹریشن سرٹیفکیٹس کا کام بلدیاتی اداروں سے واپس لے لیا گیا ہے۔ انفیکشن ڈیزیز کا شعبہ بلدیاتی اداروں سے واپس لے لیا گیا ہے۔ نئے قانون کے تحت بلدیاتی ادارے صحت اور تعلیم کے شعبے میں کوئی کام انجام نہیں دے سکیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی تمام پوائنٹس آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر بات کریں گے فارمر میئر آف کراچی مصطفیٰ کمال۔ مصطفیٰ کمال صاحب، ویری وارم ویلکم ٹو یو آن دا پروگرام۔ پی ایس پی نے سندھ لوکل گورنمنٹ بل عدالت میں چیلنج کر دیا ہے۔ آپ کا موقف یہ ہے کہ اگر یہ ایکٹ لاگو ہو گیا تو ملک کی سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائے گی، اتنا سخت موقف کیوں ہے؟ اس لیے کہ فریہ، جب آپ کسی کو دیوار سے لگا دیں گے اور آپ زیادتی اور بددیانتی کی انتہا کر دیں گے اور ایک شخص سے ایک شہری سے آپ امید چھین لیں گے، اس کو یہ لگے گا کہ آپ اس کو پینے کا پانی نہیں دے رہے، آپ اس کے سیوریج کا نظام نہیں کر رہے صحیح، آپ اس کا کچرا نہیں اٹھا رہے، آپ اس کو روزگار نہیں دے رہے، آپ اس کی سڑک نہیں بنا رہے، آپ اس کو اسکول میں تعلیم نہیں دے رہے، اس کے بچوں کو دوا نہیں دے رہے، یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں۔ اور پھر جو 70 سالوں سے اس کے شہر کے شہری ادارے تھے جس پر وہ کبھی کونسلر بنا کر کبھی میئر بنا کر اس کے اوپر 2-4 نوکری لے لیتا تھا، وہاں سے اپنی گلی کے پانی کا نظام، اپنی گلی کا نظام چلا لیتا تھا، آپ اپنی طاقت کے بلبوتے پہ، آپ اپنی اکثریت کے بلبوتے پہ آپ نے یک جنب شکل وہ بھی چھین دیا۔ تو آپ دیکھیں شہر میں ایک ہفتے کے اندر 3 خودکشی ہو گئی ہے، خودکشیاں ہو گئی، لوگ نوجوان تیسری منزل سے چھلانگ لگا کر جان دے دیتا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ محرومی، اس محرومی میں 3 کروڑ لوگ کیا اسی طرح سے آپ صرف خودکشی کر لیں گے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، سب لوگ خودکشی نہیں کریں گے۔ ان کی اس زیادتیوں کی وجہ سے کچھ لوگ اپنی جان دینے سے پہلے پھر ایسا کرنے والوں کی جان لینے کی بات کریں گے، تو اس وقت ڈیفینیٹلی کوئی ہتھیار اٹھائے گا، کوئی غلط رستے پہ جائے گا، اور پھر جو تمام لوگ اپنی بندوق پکڑ کر ان کو مارنے آ جائیں گے، ان کو لاپتہ کرنے آ جائیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں کل کا دہشت گرد آپ آج پیپلز پارٹی بنا رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ کل اس کو آ کر لاپتہ کریں، ماریں، آپ اس پیپلز پارٹی کو آج دہشت گرد بنانے سے روکیں۔ یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے، یہ صرف پاکستان کے بلدیات کا مسئلہ نہیں، نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی ایم کیو ایم ہر وقت یہی شور مچاتی تھی کہ اختیارات ہی نہیں ہیں، اختیارات ہی نہیں ہیں۔ اب کیا اتنا فرق ہو رہا ہے؟ یہ تو پہلے بھی ہوتا تھا کہ اختیارات نہیں ہیں۔ دیکھیں 2013 میں ایم کیو ایم نے اپنے ہاتھوں سے جو اختیارات گئے وہ ایم کیو ایم نے اپنے ہاتھوں سے دیے۔ 2013 میں یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ صوبے میں ان کی یہ وزارتیں انجوائے کر رہے تھے ایم کیو ایم کے لوگ، ان کا گورنر بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے اس بل کو پاس کر کے گورنر نے خود سے سائن کر کے اس کو ایکٹ بنایا۔ خالد فاروق ستار کو اپنے برابر میں بٹھایا جو کہ پارٹی کے اس وقت سربراہ تھے پاکستان میں، کنوینر تھے، اور قائم علی شاہ کو یہ سارا کچھ دے دیا۔ اس وقت ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ وزارتوں میں تھی اور 2014 تک، نومبر 2014 تک وزارتوں کا حصہ رہی ہے۔ گورنر 2016 تک گورنر رہا ہے۔ تو اپنی گورنری اور وزارتیں چلانے کے لیے انہوں نے پہلی دفعہ تو خود ان کے منہ کو خون لگایا جیسے کہتے ہیں نا۔ ایم کیو ایم تو بھائی ہڑتال کرنے والی پارٹی تھی، شہر بند کرنے والی پارٹی تھی، ذرا ذرا سی بات پہ وہ شہر بند کرتے تھے۔ تو جب یہ کراچی کے حقوق چھینے جا رہے تھے تو آپ نے شہر بند کیوں نہیں کرایا؟ جواب یہ کہ بھائی اس نے نہیں بند کرایا، خود مزے کر رہے تھے صاحب۔ اب اسی سلسلے کا تسلسل ہے یہ کہ پیپلز پارٹی نے جو رہے سے ڈپارٹمنٹ کریں گے، عباسی شہید ہسپتال ہمیشہ سے سٹی گورنمنٹ کا تھا، اسی کی پراپرٹی تھی۔ صوبراج ہاسپٹل ہمیشہ سے سٹی گورنمنٹ کی پراپرٹی تھی، کے ایچ ڈی سٹی گورنمنٹ کی پراپرٹی تھی، لیپروسی ہاسپٹل جو ہے سٹی گورنمنٹ کی پراپرٹی تھی، کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج جو کہ میڈیکل کالج ہے سٹی گورنمنٹ چلا رہی تھی، 100% اونڈ بائی سٹی گورنمنٹ، اس کی زمینیں سٹی گورنمنٹ کی تھی، اس کے امپلائی سٹی گورنمنٹ کے تھے، وہ انہوں نے واپس لے لیا۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ میئر بنانے کا جو طریقہ کار بتایا، امینڈمنٹ کیے ہیں، وہ تو کمال ہی کر دیا انہوں نے۔ وہ یہ کہا ہے کہ بھائی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ضلعی کونسل اور ڈی ایم سی کے نظام کو ختم کریں ہم، اور ڈویژن سطح پر ٹاؤن سسٹم نافذ ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے آپ کا بنیادی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہیں حل ہوگا نا۔ آپ جب میئر ہی شہر کا اس طریقے سے بنائیں گے کہ بھئی کوئی پارٹی کا بندہ ہو نہ ہو، الیکشن جیتا ہو نہ جیتا ہو، وہ جتنے کونسلرز کو خرید لے گا وہ میئر بنا لے گا۔ جس ملک میں سینیٹر بکتے ہوں، جس ملک میں ایم پی ایس بکتے ہوں فریہ، اس ملک میں ایک یو سی ناظم کو خریدنا کیا بڑا مسئلہ ہے؟ تو پھر کیا سسٹم ہو آپ کی نظر میں؟ کیونکہ بلدیاتی نظام جو پچھلا تھا اس پہ بھی اعتراض تھا، پرانا نظام چاہیے، نیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہی نہیں ہے، یا کوئی اور سسٹم ہے آپ کی نظر میں؟
دیکھیے آئین کے آرٹیکل 140A کے مطابق جس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل powers will be delegated to the elected mayor of the city of cities or the district government کو یہ دیا جائے گا اس کے مطابق. اور آرٹیکل 32 بھی یہی کہہ رہی ہے اور آرٹیکل 7 اور 8 بھی یہی کہہ رہی ہے. اس کے مطابق یہ جو تمام بلدیاتی ادارے ہیں وہ الیکٹڈ میئر کی جوریسڈکشن میں ہونے چاہیے. لوگوں کو دیکھیے یہ کیوں ہوتا ہے سارا سلسلہ, یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جس معاشرے اور ملک میں مختلف زبانوں اور مختلف اکائیوں کے لوگ رہتے ہیں, مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں, مختلف کمیونٹیز رہتی ہیں, تو ایک کمیونٹی کبھی کوئی میجورٹی میں ہوتی ہے, دوسری جو ہے مائنورٹی میں ہوتی ہے. تو مائنورٹی اگر آپ میجورٹی ہی والے صرف لوگ سارے ایم این اے ایم پی اور وزیر اعظم بنتے چلے جائیں گے تو معاشرے کی وہ جو مائنورٹی ہے جو کہ کم تعداد میں ہے وہ تو احساس محرومی کا ہمیشہ شکار رہتی ہے. اس کو دنیا نے سمجھ کر اس کام کو کئی صدیاں پہلے انہوں نے اس مائنورٹی کم تعداد والے لوگوں کو بھی سینس آف پارٹیسپیشن, سینس آف اونرشپ دینے کے لیے, سینس آف حق حکمرانی دینے کے لیے علاقائی لیول پر, گلیوں کے لیول پر جو بیسک سے ضروریات ہیں ان کی, اس کے اوپر یہ یونین کاؤنسلز کا, اس کے اوپر بلدیات کا نظام انہوں نے مرتب کیا. آج سندھ کی اگر آپ مثال دیکھیں تو انٹیریئر سندھ سے ہمیشہ وزیر اعلیٰ آتا ہے, تو کراچی کا مہاجر پختون بلوچ سرائی کی سندھی ہزارے وال ہے وہ تو وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا. وہ لے دے کر کونسلر بنا لیتا تھا, میئر بنا لیتا تھا اور اپنی روزمرہ کی زندگی گزارتا تھا. آپ نے وہ بھی ایک جنبش قلم چھین لیا تو آپ وزیر اعلیٰ بھی ہوں گے, آپ گلی کا بھی نظام چلائیں گے جہاں پر آپ کی اکثریت نہیں ہے. اس طرح یہ نظام نہیں چلے گا. یہ تو آپ ایتھنیسٹی کو آپ بات کریں جبکہ آپ خود کہتے ہیں کہ ایتھنیسٹی پہ بات نہیں ہونی چاہیے, مگر آپ کو لگ رہا ہے نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں اسی کو ایڈریس کرنے کی بات, میں ایتھنیسٹی کو ابھار نہیں رہا. میں کہہ رہا ہوں یہ جو بلدیاتی نظام دنیا میں جب کسی نے بنایا ہوگا تو وہ ڈفرنٹ واکس آف لائف کے میجورٹی اور مائنورٹی کے درمیان کے گیپ کو برج کرنے کے لیے بنایا ہوگا. بھائی یہ جو پیپلز پارٹی فیصلے کر رہی تعصب کی بنیاد پر کر رہی ہے نا, یہ تو نسلی بنیادوں پر کر رہی ہے. ہمیں جو نسلی بنیادوں پر یہ بات نہیں کر رہا, بھائی میں تو سندھ کو توڑنے کی بات نہیں کر رہا, میں تو جو ہے وہ صوبہ بنانے کی بات نہیں کر رہا, میں تو جو ہے وہ سندھیوں کے خلاف, میرے پاس آج سندھی بھی ہیں, میرے پاس آج بلوچ بھی ہیں, میرے پاس آج پنجابی بھی ہیں, میرے پاس مہاجر بھی ہیں. بھئی یہ سارے مسائل پہ میں خدا نخواستہ سندھیوں, میں تو لاڑکانہ کی بھی بات کرتا ہوں, کراچی کی بھی بات کر رہا ہوں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ پچھلے 13 سالوں سے تعصب کا مظاہرہ کر رہی ہے. ہم جب یہ اعتراض کرتے ہیں پیپلز پارٹی پہ اعتراض کر رہے ہیں, ہم سندھیوں پہ اعتراض نہیں کر رہے. وقت ہوا ایک بریک کا. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک کے بعد مزید بات ہوگی. کیپ واچنگ ٹونائٹ وتھ فیریا. ویلکم بیک. پیپلز پارٹی کیوں ایسا کر رہی ہے, ان کا الٹیمیٹ ہدف کیا ہے؟ ان کا الٹیمیٹ ہدف ان کا جو جاگیردارانہ وڈیرانہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پاور ملنے کے باوجود انہوں نے کوئی ایسے کام نہیں کیے جس سے وہ کراچی کے لوگوں کے دلوں کو جیت سکیں. کیونکہ وہ دلوں کو جیت نہیں سکے اور انہوں نے کوئی ایسے کام نہیں کیے, ان کو پتہ ہے کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں اور اب 13 سالوں میں اور زیادہ کرنے لگے, تو وہ دلوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, وہ جسموں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. یہ انسان جیتے جاگتے انسان ہے, یہ قبضہ نہیں ہونے دیں گے. ایک اور بڑا اہم معاملہ وہ نسلا ٹاور کا معاملہ ہے, گھمبیر ہوتا چلا جا رہا ہے. یوں لگ رہا ہے کہ ہر سیاسی جماعت سپریم کورٹ پر سوالات اٹھا رہی ہے, سیاست کر رہی ہے. کیا کوئی بیچ کا راستہ ہے اس میں, کوئی آئینی طریقہ کار؟ دیکھیے آئینی تو نہیں, اس پہ ایڈمنسٹریٹو طریقہ کار ضرور ہے. ہمارا صرف یہ کہنا ہے کہ جو متاثرین ہیں جن کو گھروں سے نکالا گیا ہے, جنہوں نے گھر خریدے تھے, ان کا کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے تمام اداروں کی سرٹیفکیٹس دیکھ کر گھر خریدا تھا. اب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ ٹاور جو ہے وہ 300 گز جو ہے وہ یہ ایکسٹرا انکروچ لینڈ پر ہے, اور اس کو اگر آپ کو گرانا ہے تو سب سے پہلے ان گھر والوں کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے, جو کہ بہت معمولی سی بات ہے, صرف توجہ دینے کی وجہ سے ہو جاتا اور ہو سکتا ہے. اور آپ پروونشل گورنمنٹ کو یہ پابند کرتے کہ بھئی 1.25 ارب روپے کا پیکج نکال کر ان کو دے دیں, بعد میں ہم ایڈجسٹمنٹ کرتے پھریں گے. اگر یہ نہیں کیا تو آباد کے ہزاروں ان کے ممبران ہیں, 100 ممبرانوں کو بلانا چاہیے, 1 کروڑ روپے ان سے فیس لینی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ بھئی اس میں ایڈجسٹمنٹ کرو. تمہارے جو اپ کمنگ پروجیکٹس, آنے والے پروجیکٹس ہیں, اس میں کورٹ اپنی موجودگی میں SBCS سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور پروونشل گورنمنٹ سے ان کا معاہدہ کرا دیتی ہے کہ بھئی یہ فیس اگلی فیس میں ایڈجسٹ, یہ پیسے اگلی فیس میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے. یہ ہمارا کہنا تھا. اچھی ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ بیچ میں جن کا کوئی قصور نہیں ہے ان کو کمپنسیشن بھی ملنی چاہیے. لیکن اگر ہم لارجر پکچر دیکھیں تو کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو اصل کلپرٹس ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں کیونکہ عام لوگوں کے پیچھے وہ چھپتے ہیں, یا پھر اور آوازیں ہوتی ہیں, تو جن کو پکڑا جانا چاہیے وہ تو پکڑے نہیں جاتے قبضہ مافیا؟
دیکھیے جب اس لیے میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ جیسا ادارہ آ کر اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے بڑے دور رست نتائج حاصل ہونے چاہیے. معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اس ایکٹ سے کوئی کراچی میں اللیگل کنسٹرکشن نہیں رک رہی، نہ رک جائے گی. نہیں رکے گی بلڈنگ آپ نہیں، کیونکہ ابھی تو وہ لگ رہا ہے کہ نظر ثانی کے موڈ میں نہیں ہے. کنٹونمنٹ علاقوں میں بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم جائیں گے، وہاں کا بھی رخ کر لیا ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ اس لیے نہیں رکے گی، آپ نے کسی کلپریٹ کو سزا ہی نہیں دی، کیونکہ یہ اللیگل کنسٹرکشن کرانے والا جو ادارہ ہے شہر کے اندر وہ تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے اور اس کے افسران ہیں جنہوں نے لاکھوں کروڑوں روپے رشوتیں لے کر یہ بلڈنگ بنوائی اور شہر میں بلڈنگ بنوا رہے ہیں. اس کے ایک بھی آدمی کو بلا کر سزا نہیں دی گئی. تو وہ تو چونکہ آزاد ہیں، تو جب ہی میں نے کہی تھی بات کہ بھئی اگر جب اس بلڈنگ کو آپ بم سے اڑانے کے احکامات جاری کر سکتے ہیں تو آپ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو بم سے اڑا دیں گے تو شہر میں ساری اللیگل کنسٹرکشن رک جائے گی، ورنہ صرف اس بلڈنگ کو بم سے اڑانے سے اللیگل کنسٹرکشن نہیں رک. جب یہ بلڈنگ گر رہی ہے، اگر ہم اس کی سخت فیصلوں کی طرف اگر آ جائیں، اگر تمام سیاسی جماعتیں سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہو جائیں اور ایک کے بعد ایک ایکشن لینے دیں، اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا یہ ایک طریقہ کار نہیں ہے؟ اگر ہم ہر بار روکیں گے تو پھر کیسے یہ مسئلہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں، ہم روک نہیں رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، کیونکہ دیکھیے جو لوگ ہم انصاف کی بات کریں گے نا، سپریم جن لوگوں کو آپ نے گھروں سے نکالے، جن کے گھر توڑے، ان کا کیا قصور ہے مجھے بتائیے؟ انہوں نے تو سارے سرٹیفکیٹس دیکھ کر گھر خریدے تھے. تو آپ سپریم کورٹ اگر کہیں انوالو ہوتا ہے تو انصاف کے لیے انوالو ہوتا ہے نا. میں تو پاکستان اور ریاست کے اس ادارے کی خیر خواہی چاہتا ہوں، بھلائی چاہتا ہوں، ورنہ تو ہم تو نہیں روک سکتے. آپ آزاد ہیں، آپ بڑے بھائی، آپ بادشاہ ہیں، آپ جو چاہیں کریں. لیکن ملک میں ان گھروں سے، ان دلوں سے، وہ بھی تو پاکستانی ہے نا. کیا پاکستان کے اداروں پہ سے ان کا اعتماد بڑھے گا یا کم ہوگا؟ یہ سوال چھوڑے جاتا ہوں میں آپ سے. اس کے علاوہ آپ لارجر پکچر میں آ جائیں. کراچی میں چائنا کٹنگ کا مسئلہ ہے، ہر نالے اور پارک کو پلاٹ میں تبدیل کر اس پہ عمارتیں بنی ہوئی ہیں. یہ تو اب ہے نا وہاں پر. اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے اس کو ٹھیک کرنا ہے؟ دیکھیے اس کا طریقہ کار جو بالکل یہ کہ انصاف ہوتا ہوا دکھنا چاہیے. انصاف کے اندر کوئی لکونہ نہیں ہونا چاہیے. جب انصاف ہوتا ہوا دکھتا ہے، صحیح ہوتا ہوا دکھتا ہے، ریاست کو ماں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. ہر چیز، اگر آپ ایک چیز میں آئیڈیلزم دیکھیں گے تو پھر آپ کو معاشرے کے تمام چیزوں میں آئیڈیلسٹک اپروچ اپنانی چاہیے. جب آپ کا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو کہ انلیگل بلڈنگز کو روکنے والا ادارہ ہے، جب وہی انلیگل بلڈنگ بنوانے والا ادارہ بن جائے تو پھر آپ جب بلڈنگیں توڑ کر کیا کریں گے؟ بھائی اس ادارے کو توڑے نا پہلے آپ. ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، مہنگائی کی صورتحال پر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے آپ کو ٹیلی فون کیا اور اعتماد میں لیا. اور بھی کوئی بات چیت ہوئی اس کے علاوہ؟ کوئی فیوچر میں آپ کا الائنس ہو سکتا ہے؟ یہ جو حالات چل رہے ہیں سندھ کے اور ملک کے، ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوئی ہے اور ہم نے اپنی بات رکھی ہے. اور ڈیفینیٹلی وہ اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں اور پاکستان کی ایک بڑی پارٹی کے وہ کو لک آفٹر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ رہنما ہیں. تو جو ملک میں حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، اور اس ملک کے حالات جو کوئی ایک پارٹی اپنی بلبوتے پر اس پاکستان کو اب ٹھیک نہیں کر سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ منیمم پوائنٹس پہ، ایجنڈے پہ سب کو جڑنے کی ضرورت ہے اور سب کو ایک ہونے کی ضرورت ہے. ان فیوچر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کا کوئی الائنس ہو پی ایم ایل این کے ساتھ؟ لاسٹ ٹائم شہباز شریف صاحب کراچی سے الیکشن لڑ بھی چکے ہیں فیصل وارڈر صاحب کے خلاف. کیا ایسا دیکھیے ہمارا جو پی ایم ایل این سے جو بھی گفتگو رہی ہے، جو بات ہے، یا پی ڈی ایم جو بنی ہوئی تھی، اس میں ہمارا یہ کہنا تھا کہ یہ جو پیپلز پارٹی ہے پی ڈی ایم میں، یہ تو خود 13 سالوں سے یہاں پر حکمران جماعت ہے. یہ جب ایک اسٹیج پر کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگاتے ہیں عمران خان کے خلاف تو بھائی ان کی طرف بھی انگلیاں اٹھتی ہیں. اس لیے کہ سندھ میں اور کراچی میں تو وکٹم ہم ہیں، یہ 13 سالوں سے حکمرانی کر رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی کیسے عمران خان کو برا کہہ سکتی ہے؟ اس طریقے سے تو پی ایم ایل این پنجاب میں حکمرانی کر چکی ہے. وہ تو تمام جماعتیں جو ہیں وہ کبھی نہ کبھی حکمرانی کر چکی ہیں. آپ ایم کیو ایم میں رہ چکے ہیں، وہ بھی حکمرانی کر چکی ہیں. فریہ آج کی بات ہے نا، آج کی بات ہو رہی ہے، آج کی بات ہو. ایسے تو پھر یہ تو پھر سیاست ہی نہیں ہونی چاہیے نا اس کے اوپر. تو پھر تو یہ تو سب رہ چکے ہیں. میں بات کر رہا ہوں کہ عمران خان تو آج حکمران ہے نا. تو آج عمران خان پر آپ جب تنقید کریں تو آج پیپلز پارٹی 13 سالوں سے آج حکمرانی میں، پی ایم ایل این تو آج حکمرانی نہیں کر رہی نا. فضل الرحمان صاحب تو آج حکمرانی نہیں کر رہے نا. آج تو خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں حکمران نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی تو 13 سالوں سے. میرا یہ کہنا ہے کہ بھائی آج اگر سندھ کے لوگوں کو کوئی
پریشانی ہے تو وہ عمران خان سے زیادہ پیپلز پارٹی سے، کیونکہ انہوں نے عمران خان کا قصور یہ کہ اس نے ہمیں بچایا نہیں، لیکن 13 سالوں سے مارا تو انہوں نے ہمیں 13 سالوں سے، وہ کیسے انقلاب کی بات کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارا پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی نہیں ہے تو کیا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی نہیں ہے تو پھر پیپلز پارٹی نہیں ہے اگر پی ڈی ایم میں، تو ہمارا پھر کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، پھر آپ کو کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ویری امپورٹنٹ. تھینک یو سو مچ مصطفیٰ کمال صاحب فار گیونگ اس ٹائم. اہم باتوں پہ بات ہوئی، نسلہ ٹاور پر تجاوزات کے حوالے سے سپریم کورٹ کو کیا کرنا چاہیے اس کے حوالے سے بھی وقفہ لیں گے. اس کے بعد بات ہوگی جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب سے. کیپ واچنگ ٹونائٹ وتھ فریہ. اینڈ ویلکم بیک. پی ڈی ایم کی چھتری تلے نو جماعتی اتحادی حکومت کو ہر محاذ پر شکست دینے کی کوششوں میں مصروف ہیں. وہیں پر جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جو ہے تو اپوزیشن میں، مگر اس کی اپوزیشن میں وہ سب سے الگ تھلگ دکھائی دیتے ہیں. ملک میں مہنگائی کا معاملہ ہو، قانون سازی کا ایشو ہو، پارلیمنٹ کے اندر ہو یا باہر، یہ بھرپور آواز تو ضرور اٹھا رہی ہے. بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی تحریک انصاف کی پچھلی حکومت میں اتحادی بھی رہی ہے، مگر اب سب سے جدا، سب سے الگ اپنے مورچوں سے حکومت پر تنقیدی سنگزنی کر رہی ہے. جہاں پر سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں دینا، وہاں پر وہ الگ ہی ہو جاتے ہیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کو جہاں اور جدھر موقع ملتا ہے پی ٹی آئی سر تابڑ توڑ حملے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. چینی مافیا، گندم مافیا، پیٹرول مافیا کے ہاتھوں لوٹے عوام، مہنگائی کی چکی میں پستے بے بس لوگ، بے روزگاری سے تنگ، ڈپریشن کے شکار خودکشیاں کرتے نوجوان، گرتی سے سکتی معیشت کی زبونحالی اور اس کے ساتھ ساتھ ای وی ایم کا تنازع. ان تمام معاملات پر ہم آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب. A very warm welcome to you سراج صاحب. سراج صاحب، اس وقت کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہ اپوزیشن میں ہیں نہ حکومت میں ہیں، جماعت اسلامی بس الگ تھلگ ہیں؟ سسٹر، ہمارا الگ تلگ نہیں ہے، ہم عوام کے درمیان ہیں. ہم عوام کی بات کر رہے ہیں، عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں، جلسے بھی کر رہے ہیں، جلوس بھی کر رہے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں، اس لیے کہ اس وقت جتنے مسائل ہے اس کے ذمہ دار جتنا ہم پی ٹی آئی کو سمجھتے ہیں اتنا ہی ہم پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو بھی اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں. تو ان تینوں میں ہم کوئی فرق محسوس نہیں کرتے ہیں. یہ تینوں پارٹیاں سٹیٹس کو کے فیسیلیٹیٹر ہیں. اور آج اگر ملک میں غربت اور مہنگائی اور بے روزگاری ہے تو یہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کی وجہ سے ہے. یہ جاگیرداروں کے مختلف کلب ہے اور کرپٹ سرمایہ داروں کے کلب ہیں. سراج صاحب، جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ تحریک انصاف عوام کو 30 سال پیچھے لے گئی ہے. اب آپ کی پوزیشن یونیک اس لیے ہے کہ جس وقت خیبر پختونخوا میں پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی حکومت ملی تو آپ ان کے ساتھ ان کے اتحادی رہے. کیا آپ کو اس کے بعد پھر آپ نے راستے الگ کر لیے؟ کیا اس وقت آپ کو لگتا ہے یہ ڈیسیجن ٹھیک تھا کہ آپ الگ ہو گئے، یا اگر آپ حکومت کے ساتھ رہتے، ان کے اتحادی رہتے، تو کیا آپ بہتر طور پہ مدد کر سکتے تھے ان کو تبدیلی لانے میں؟ دیکھیے، ہم ان سے الگ ہو گئے، یہ ہمارا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا. اس لیے کہ اگر آج ہم ان کے ساتھ ہوتے تو لوگ ہمیں بھی ان تمام بیماریوں کا ذمہ دار سمجھتے ہیں. اور پہلی بار ان کو وفاق میں حکومت ملی، پہلے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں 100 دن دے دے، پھر کہا ہمیں 1 سال دے دے، 1 سال کے بعد آپ ہمارے اوپر تنقید کریں. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ 5 سال پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے گن کو صاف کرنے کے لیے ناکافی ہے. تو یہی کھیل جاری ہے. پہلے پیپل پارٹی کی حکومت تھی، مسلم لیگ کی حکومت قائم ہوئی تو اب یہی کہتی تھی کہ اب ہم گن صاف کر رہے ہیں. پھر ان کی حکومت ختم ہو گئی، پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی، اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم گن صاف کر رہے ہیں. اب حکومت یہی کہے گی کہ اب بھی ہم گن صاف کر رہے ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ جس کی حکومت بھی آئی ہے تو ان نے گن میں اضافہ کیا، کرپشن میں اضافہ کیا. کرپشن تو پہلے بھی تھی، لیکن اب کے بار بین الاقوامی اداروں کا سروے جتنے بھی ہوئے ہیں تو کرپشن میں اضافہ ہوا. قرضے تو پہلے بھی ہمارے اوپر موجود تھے، 31,000 سے زیادہ قرضے تھے، لیکن اس حکومت نے اس گن میں بھی اضافہ کیا. اب 47,000 سے زیادہ ہمارے اوپر قرضے چڑھے ہیں.
اور یہ بہت جلد 50,000 ارب سے زیادہ ہو جائیں گے. حتیٰ کہ اب تو سعودی عرب نے اگر ہمیں خیرات دیا ہے تو اس پر بھی وہ سود مانگ رہا ہے. اور پہلی بار ہم نے یہ دیکھا کہ 72 گھنٹوں میں اگر کوئی حکومت کہے کہ ہمارا قرضہ واپس کرو تو 72 گھنٹوں میں باؤنڈ ہے حکومت کہ قرضہ واپس کرے گی. اور جتنے بھی فیصلے ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے قانون کے مطابق ہوں گے. اس لیے کہ مانگنے والا، خیرات کانے والا، صدقات پر پلنے والا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے پی ٹی آئی کو قریب سے دیکھا اور ہم یہی سمجھ گئے کہ یہ نئے لوگ نہیں ہیں، وہی پیپلز پارٹی اور پرویز مشرف اور مسلم لیگ کے لوگوں کا ایک مجموعہ ہے جنہوں نے ایک نئے کلب کی صورت میں پی ٹی آئی کے نام سے کوئی افسوس نہیں، اس بات کا افسوس ہے کہ ان کے اتحادی کیوں بنے؟ آپ اس کو ریگریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہم اتحادی بنے تھے خیبر پختونخوا میں. ان دنوں پی ٹی آئی کو حکومت نہیں ملی تھی. ہم نے ان کو قریب سے نہیں دیکھا تھا کہ ان کا سوچ کیا ہے، ان کا ویژن کیا ہے، ان کی کارکردگی کیسی ہوگی. اور ایک 13 نکات پر ہم نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم یہاں تعلیمی اداروں کو ٹھیک کریں گے، ہاسپٹلس کو ٹھیک کریں گے، پٹوار خانوں کو ٹھیک کریں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو محکمے ہمارے حصے میں آئے تھے، عمران خان ہر جلسے میں کہتے تھے کہ جماعت اسلامی کے وزراء کی کارکردگی بہت اچھی ہے. پینما لیکس میں آپ کورٹ بھی گئے تھے، لیکن اب پی ایم ایل این کا موقف ہے اور وہ اس حد تک شاید ان کی بات درست بھی ہے کہ پینما لیکس میں بہت سارے لوگوں کے نام تھے، لیکن صرف اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف کے اوپر مقدمہ چلایا گیا. اب مقدمے کے اوپر ان کی ایک الگ رائے ہے، مگر جو ان کی یہ بات وہ کہتے ہیں بار بار کہ پینما لیکس کو ان کے خلاف استعمال کیا گیا، آپ کو لگتا ہے کہ ان تمام لوگوں کو جن کے نام آئے تھے ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے، پاناما لیکس میں جو 436 افراد کے نام تھے، فیصلہ تو ان کے خلاف نہیں ہوا. ہمارے پٹیشن پر فیصلہ عدالت نے نہیں دیا. اور جب نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آیا بھی، اس کے بعد بھی جماعت اسلامی نے ایک پٹیشن دیا کہ باقی لوگوں کو سمن کیا جائے، باقی لوگوں کا احتساب کیا جائے. لیکن پھر عدالت نے اس پر اب تک خاموشی اختیاری کی ہے. اور اب جب پنڈورا پیپر سامنے آیا تو اس میں بھی انہی لوگوں کے نام تھے. اس لیے جماعت اسلامی پھر سپریم کورٹ میں گئی ہے، اس پرانی پٹیشن کے ساتھ نیا پٹیشن بھی جمع کیا ہے کہ پاناما لیکس میں جن لوگوں کے نام تھے ان کا بھی احتساب ہو جائے. اور پنڈورا پیپر میں اس لیے کہ لوگ باہر کما کر ادھر بیچتے ہیں، ہمارے 90 لاکھ پاکستانی، غریب پاکستانی باہر کما کر ادھر 30 ارب ڈالر بیچتے ہیں ہر سال. اور یہاں کے جو کرپٹ اشرافیہ ہے اور ظالم اشرافیہ ہے، یہ یہاں کما کر باہر بیچتے ہیں اور آف شور کمپنیوں میں چھپا کے رکھتے ہیں تاکہ ان کو ٹیکس نہ دینا پڑے اور جو حرام کی دولت ہے اس پر پردہ رہے. اس لیے آج میں ایک بار پھر آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے سپریم کورٹ سے مطالبہ کروں گا کہ ہماری پٹیشن پہ کارروائی کرے، ان لوگوں کو سمن کرے، ان سے پوچھا جائے کہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے آپ نے یہ دولت کہاں کمایا ہے، آپ کی ریسورس کیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہاں سے اٹھا کر آپ نے باہر کے آف شور کمپنیوں میں کیوں چھپا کے رکھا ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک پینڈورا لیکس بھی آئی، آپ اس کو بھی لے کے سپریم کورٹ میں گئے تھے جماعت اسلامی، لیکن کیا ہوا، اس کی سماعت شروع کیوں نہیں ہو سکی؟ دیکھیے، 50 دن جب گزر گئے اور حکومت نے پنڈورا پیپر بھی کچھ نہیں کیا اور عوام کا مطالبہ اور کچھ شور کے نتیجے میں پھر وزیر اعظم صاحب نے اپنے ہی دفتر میں ایک سیل قائم کیا. تو اگر یہ کام کوئی اور وزیر اعظم کرتے، کیا عمران خان اس کو تسلیم کرتے؟ یہی بات کرتے کہ بھئی اپنے دفتر میں کچھ ملازمین پر مشتمل سیل آپ نے بنایا تو یہ تو پردہ ڈالنے والی بات ہے. وہی موقع اب ہمارا ہے کہ اگر 700 لوگ اس میں انوالو ہے تو 700 لوگ میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہے، سابق بیوروکریٹ بھی ہے، سابق جرنیل بھی ہے، سابق جنرلز بھی ہے، سیاستدان بھی ہے، لیکن حکومت نے بالکل اپنے آپ کو اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے اور گنگی، بہری اور اندھی بن گئی ہے. آپ اس وقت پشاور میں موجود ہیں اور خیبر پختونخوا کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں. پنجاب کے چیف منسٹر کی جو چوائس تھی پرائم منسٹر عمران خان کی، اس پر تنقید بھی ہوتی ہے بہت زیادہ، اس پہ ذکر بھی ہوتا ہے. خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟
خیبر پختونخوا میں بھی ترقی نہیں ہو رہی ہے اور ترقیاتی کام بالکل بند ہیں. خود پشاور بالکل تباہ ہو گیا. BRT کے وجہ سے یہاں شہر کا حسن تباہ ہو گیا, ٹریفک تباہ ہو گیا, ماحولیات تباہ ہو گئے. اور پشاور شہر جس طرح کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں. صاف پانی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں. آلودگی میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے. یہاں کا ہسپٹل کا نظام بالکل درہم برہم ہو گیا ہے. آپ یقین کر لیں جتنے بھی یہاں بڑے ہسپٹلز تھے اور اس میں نامی گرامی بڑے بڑے ڈاکٹر تھے جن پر لوگ اعتماد کرتے تھے, حتیٰ کہ باہر ممالک سے لوگ ان لوگوں سے ملنے آتے تھے, ان ڈاکٹروں کے پاس آتے تھے. اب وہ تمام ڈاکٹرز نے ہسپٹل کو چھوڑا, کوئی باہر گیا یا کسی نے پرائیویٹ کاروبار شروع کیا. تو عام انسان یہاں مس مینجمنٹ کی وجہ سے, کرپشن کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے. اور خود جو وزراء وزیر اعلیٰ کے اپنے رشتہ دار جو کچھ کر رہے ہیں یہاں بڑی کہانیاں عام ہے اس وقت. رائٹ. سو مہنگائی کے اوپر آ جاتے ہیں. جماعت اسلامی نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے, جلسہ بھی کیا ہے. اس وقت حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ مہنگائی ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے, عوام کو میڈیا مس گائیڈ کرا ہے یا میڈیا کا کچھ ایک حصہ ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ واقعی کووڈ کی وجہ سے حکومت کچھ زیادہ اس کے بارے میں اقدامات نہیں اٹھا سکتی؟ یہ صحیح کہتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے, لیکن ظالمین تو کووڈ کا پیسہ بھی جو کرونا وائرس کے نتیجے میں باہر سے جو فنڈ مانگا آئے تھے, بہرحال اب تو ان کے اپنے سرکار کا بیان ہے کہ 40 ارب اس میں یہ کہا گئے. اور اس طرح جو مافیاز ہے, لینڈ مافیا, ڈرگ مافیا, باقی جتنے بھی آٹا مافیا ہے, پیٹرول مافیا ہے, ان کے مجموعی جو کرپشن اگر آپ جمع کیا ہے وہ 950 ارب سے زیادہ ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مہنگائی, کیونکہ آپ کا فائنانس کا بیک گراؤنڈ بھی ہے, فائنانس منسٹر بھی آپ رہ چکے ہیں, یہ ضرور بتائیں کہ irregularities اس میں کہا جا رہا ہے. کیا irregularity کو ہم کرپشن کے زمرے میں لا سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ پہلا سوال جو آپ نے کیا نا کہ باہر کے ملکوں میں تو مہنگائی وہاں بھی ہے. باہر کے ملکوں میں اگر مہنگائی ہے تو وہاں لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ بھی زیادہ ہے نا, ان کی آمدنی بھی زیادہ ہے. یہاں تو لوگوں کی آمدنی بھی کم ہو گئی ہے, روزگار بھی ختم ہو گیا, کاروبار بھی ختم ہو گیا اور مہنگائی بھی آسمان تک پہنچ رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت جو وجہ بتا رہی ہے وہ بالکل جھوٹ ہے, وہ غلط ہے, وہ ناقابل قبول ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. سراج اللہ نے اہم باتیں کی, خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ ایک ہی ملک میں 2 ٹاورز ہیں, ایک کے حوالے سے ایک ڈیسیجن, ایک دوسرے کے حوالے سے دوسرا ایکشن. یہ اگر 2 پاکستان نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اپنے گھروں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.